آج ہم دینی طالب علم اور استاذ کی فضیلت پہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دینی طالب علم کی فضیلت کیا ہے اور پھر استاذ کی فضیلت کیا ہے، استاذ کا ادب اور اس کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء اور طلباء کی بے شمار فضیلتیں میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی راہ پر علم کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب جنت کی راہوں میں سے کسی راہ پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم دینی رضا کے لیے جب وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پار بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین میں رہنے والے عالم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی مچھلیوں کے اندر عالم کی فضیلت حدیث مبارکہ میں ہے کہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہوئی بھی عالم کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ آج امیر لوگ اپنے بچوں کو جب اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے لے جاتے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے یہ کیسا نظام بنایا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، کسی کا دل چھوٹا نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جب مدرسے کا طالب علم حاصل کرنے والا چلتا ہے تو میرے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پار بچھاتے ہیں۔ اور ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے، اور بے شک علماء ربانیین انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور انبیاء جب جاتے ہیں تو وہ کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ دین آگے جو چل رہا ہے تو انبیاء کو مال دولت نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے میرا رب اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ ارادہ فرمایا اس کے ساتھ بھلائی کی جائے تو رب تعالیٰ نے اسے عالم دین بنا دیا۔ تو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی راہ پہ چلا دیتا ہے۔ آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تیرا کسی استاذ کے پاس جانا اور کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تیرا کسی استاذ کے پاس جانا اور علم کا ایک باب سیکھنا، ایک چیپٹر سیکھنا، خواہ اس کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے، تو فرمایا کہ 1000 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے! میرے آقا کریم نے فرمایا کسی استاذ کے پاس جانا اور علم کا ایک باب سیکھنا، خواہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ شرط نہیں ہے کہ عمل کرے گا تو پھر 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ فرمایا نہیں، عمل کرے یا نہ کرے، صرف علم سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت
نفل پڑھنے سے بہتر ثواب عطا فرمائے گا کہ اس نے ایک علم کا ایک باب سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی شان اللہ تعالیٰ نے علم کی اور عالم دین کی جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور پھر لوگوں کو قرآن سکھائے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ آج دنیا داری کے معاملات کے اندر کسی کے کاروبار اچھے ہو جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میں بہترین انسان بن گیا ہوں، پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے پھر قرآن کو آگے بڑھائے۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو آگے سکھائے۔ یعنی صدقات میں سے جو سب سے افضل صدقہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم سیکھے اور پھر علم سیکھنے کے بعد اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو آگے تک جو ہے وہ پھیلائے، مسلمانوں کو پڑھائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ علم، یہ جو صدقہ ہے یہ سارے صدقوں سے افضل ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم نے علماء کی کتنی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ کتنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آج کی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، جو مرضی ہے، لیکن یہ عہدے یہ سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا، مگر اب تعالیٰ نے جو علماء کو شان عطا فرمائی ہیں وہ دنیا میں بھی ہیں، اور اب تعالیٰ مزید انہیں آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ انعام فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے استاذ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے استاذ کا ادب اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو علماء کا خادم بنائے۔